اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ اللہ سے امید ہے کہ سب خیریت کے ساتھ ایمان اور تقوی کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ اللہ پاک آپ سب کی طرف آنے والے شر کو خیر میں بدل دے، آمین ثم آمین۔ آج ہم آپ کے لیے نیا سبق لے کر حاضر ہوئے ہیں حسب وعدہ۔ جی ہاں، سبق نمبر 23 لے کر ہم حاضر ہوئے ہیں۔ سبق کو بڑے دھیان سے، بڑے غور سے پڑھنا ہے۔ لگتا ہے لوگوں کو کہ بڑا مشکل ہے، لیکن انشاءاللہ آپ کو آسان طریقے سے سمجھائیں گے اور یہ ٹاپک آپ کو بہت ازبر ہو جائے گا۔ دیکھتے ہیں سبق نمبر 23، فارمولہ 1 2 3، پیش، جزم، زبر۔ یہ پیش، جزم، زبر کیسے اپلائی ہوں گے یہی تو آپ کو سمجھانا ہے، اور اسی سے معنی کیسے بدل جائیں گے۔ پیش، جزم، زبر کیا ہے یہ؟ فارمولہ 1 2 3 یہ آتین پر لگتا ہے، اور پھر اس کو ہم کہہ دیتے ہیں فارمولہ 1 2 3 یا پھر رنگ لیٹر فارمولہ۔ جی تو دیکھیں، آتین رنگ لیٹر بھی اس فارمولے کو کہتے ہیں، 1 2 3 فارمولے کو۔ اور یہ فارمولہ 1 2 3 رنگ لیٹر کی دوسری حالت ہے۔ ہم نے پہلے بھی پڑھا تھا نا اسے ماضی مجہول میں، ٹھیک ہے نا؟ کتبہ سے کتبہ پڑھا تھا، پیش، زیر، زبر، ہے نا؟ یہ تو آپ کو اچھی طرح یاد ہوگا۔ اب یہ ہم نے آتین پر اس کو اپلائی کرنا ہے۔ اسے مضارع مجہول بھی کہتے ہیں۔ فارمولہ 1 2 3 رنگ لیٹر کی دوسری حالت ہے جو آتین پر لاگو ہوتی ہے، اور اسے فعل مضارع مجہول بھی کہتے ہیں۔ آتین کا ترجمہ حال اور مستقبل میں ہوتا ہے، تو اس آتین کے اعراب کو ہم بدلتے ہیں۔ آتین کا ترجمہ پتہ ہے نا، حال میں اور مستقبل میں ہوتا ہے۔ 3 زبر 2 زبر کا ترجمہ کس میں ہوتا ہے؟ ماضی میں ہوتا ہے۔ پھر اب جب ہم نے اس کو 1 2 3 رنگ لیٹر میں بدلا تھا، 3 زبر 2 زبر کو ماضی مجہول بنایا تھا، تو پھر ترجمہ کس میں ہوا تھا؟ کیا گیا، ٹھیک ہے؟ اسی طرح ہم فعل مضارع جس کا ترجمہ ہوتا ہے حال یا مستقبل میں، اس کو فعل مضارع مجہول بنا رہے ہیں۔ مجہول کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جس کے اندر فاعل کا پتہ نہیں چلتا۔ اب یہ نہ پوچھیے گا کہ فاعل کیا ہوتا ہے۔ فاعل ہوتا ہے کام کرنے والا، تو کام کرنے والے کا پتہ نہیں چلتا، اس لیے اس کو مضارع مجہول کہتے ہیں۔ آتین کا ترجمہ حال اور مستقبل میں ہوتا ہے، تو اس آتین کے اعراب کو بدلتے ہوئے ہم اس فارمولے، کون سے؟ آتین رنگ لیٹر فارمولے کو، یا فارمولہ 1 2 3 رنگ لیٹر کو دیکھیں گے۔ اس کا کیا ہے فارمولہ؟ پیش، جزم، زبر۔ تو ترجمہ اس کا کیا ہوگا؟ کیا جاتا ہے، کیا جائے گا۔ فارمولہ 1 2 3 میں فاعل جو ہے نا وہ مفعول میں بدل جاتا ہے۔ ایکٹیو پیسو وائس پڑھا ہے آپ نے انگلش میں؟ چلے جس نے نہیں پڑھا پریشان نہ ہو، بہت آسان ہے۔ تو فاعل کو مفعول میں کیسے بدلا جا سکتا ہے، یہی آپ کو اب ہم نے سکھانا ہے، اور جب سمجھ میں آ جائے گا تو پھر تو وارے نیارے ہوں گے۔ یہ آپ کو بہت اچھے طریقے سے سمجھ آئے گا انشاءاللہ۔ فاعل سے مفعول بنانے کا طریقہ آپ کو بتا رہے ہیں۔ پہلے حرف پر پیش، دوسرے حرف پر جزم، اور تیسرے حرف پر زبر ہی رہے گی، تو فاعل مفعول میں بدل جائے گا۔ یک تبو، وہ لکھتا ہے، وہ لکھے گا۔ یک تبو سمپل آتین، اس کو ہم نے چینج کر دیا 1 2 3 فارمولے میں، تو ہو جائے گا پہلے پہ پیش، یو، دوسرے پہ جزم، یک، تیسرے پہ زبر، یکتا، اور آخری پر پیش ہی رہے گا، تو ہو جائے گا یکتبو۔ اسے لکھا جاتا ہے، اسے لکھا جائے گا۔ پہلے تو وہ لکھتا ہے، ضمیر کے ذریعے پتہ چل رہا ہے کہ جی یہاں پر فاعل موجود ہے۔ اب یہاں پر یکتبو جب ہم نے اس کو کر دیا تو اسے لکھا جاتا ہے، وہ کس میں بدل گیا؟ اسے لکھا جاتا ہے، اسے لکھا جائے گا۔ اب ہمیں یہاں پتہ نہیں چل رہا کہ کام کرنے والا کون ہے۔ پیش، جزم، زبر، ترجمہ کیا ہوا؟ فارمولہ 1 2 3 کا ہو جائے گا جاتا ہے، جائے گا۔ اب دیکھیں، میں کہوں وہ تھا نا، تو وہاں پہ پتہ چل رہا ہے کہ یہ ہے فاعل، تو اب اس کو ہم چینج کر دیں گے اسے میں۔
वो का लफ्ज़ उसे में चेंज हो जाएगा। यक्तबु वो लिखता है या वो लिखेगा, ये सिंपल लातीन है। तो युक्तबु उसे लिखा जाता है, उसे लिखा जाएगा। वो को किस में बदल दिया, उसे में बदल दिया। अब हमें यहाँ पे पता नहीं चल रहा कि फ़ाइल कौन है। तो पेश जज़म ज़बर तर्जुमा फार्मूला 1 2 3 का हो जाएगा। तो क्या समझ में आई कि जब भी किसी लफ्ज़ के पहले हरफ पर पेश, दूसरे पर जज़म, तीसरे हरफ पर ज़बर होगी तो इसके मायने क्या होंगे, किया जाता है या किया जाएगा। युक़बलू वो कबूल किया जाता है, यूँ भी कह सकते हैं कि उसे कबूल किया जाता है, उसे कबूल किया जाएगा। ठीक है, और ये बना किससे है, यक़बलू से बना है, तो उसका मतलब था वो कबूल करता है, वो कबूल करेगा। कितना चेंज हो गया ना इसका मीनिंग। इस तरह युनसरू वो मदद किया जाएगा या उसकी मदद की जाएगी या फिर उसकी मदद की जाती है। तुसअलू तुझसे सवाल किया जाएगा, तुझसे सवाल किया जाता है। और पहले क्या था ये लफ्ज़ सिंपल लातीन में, तसअलू तू सवाल करता है। पहले तू कर रहा था सवाल, अब तुझसे सवाल हो रहा है। बात आसानी से समझाने की कोशिश की है, अगर नहीं समझ में आई तो फिर से सुनिए कि क्या मतलब है। युनसरू वो मदद किया जाएगा, उसकी मदद की जाएगी या फिर उसकी मदद की जाती है। इस तरीके से हम उनको लिख सकते हैं, तीनों तरीके से इसके मायने। इसी तरह होगा तुसअलू तुझसे सवाल किया जाएगा या तुझसे सवाल किया जाता है। और तसअलू क्या था, तू सवाल करता है, अब तुझसे सवाल हो रहा है, हो गया ना उलट काम। अच्छा जी, पहचान देखें। अतीन रिंग लेटर फार्मूला या 1 2 3 फार्मूला। अतीन के 1 2 3 फार्मूले में पहले हरफ पर हमेशा क्या होगा, पेश। 1 2 3 फार्मूले को पहचानने के लिए सबसे पहले पेश और फिर तीसरे हरफ पर ज़बर को देखेंगे, या कहना चाहिए सेकंड लास्ट हरफ पर ज़बर को देखेंगे। ये पेश और ज़बर की जोड़ी है, इसको याद रखिएगा। अगर पेश ज़बर की जोड़ी नहीं बनती है तो तर्जुमा क्या होगा, सिंपल अतीन में हो जाएगा। अब ये स्लाइड को देखिए कि बताया जा रहा है कि हम अल्फाज को बदलेंगे ना, कैसे बदलेंगे। त का मतलब था तू, तुम, लेकिन जब वो तू बना, ता पे पेश लग गया, अतीन का ता उस पे पेश लग गया, तो मायने हो जाएंगे तुझे या तुम्हें। अगर वो सिंगुलर है तो तुझे, अगर प्लूरल है तो तुम्हें। यह का मतलब वो होता है ना, तो जब या पर पेश लग जाएगा तो उसका मतलब वो को हटा के उसे या उन्हें। न का मतलब होता है हम, नून पर पेश लगने से भी मतलब हम ही रहेगा। अतीन में पहले हरफ पर ज़बर आती है और अब हम अतीन के हरूफ पर पेश लगाएंगे तो मायने क्या हो गए आपको बताए गए हैं। किया जाता है, किया जाएगा। हमने त को तू में बदला तो मायने तू से तुझे या तुम्हें हो गए। या को यू में बदला तो मायने वो से उसे या उन्हें हो गए। ना को नू में बदला तो मायने हम ही रहे। इस स्लाइड को आपने अगर जहन में बिठा लिया तो आपको कोई मसला नहीं दरपेश होगा। अब ये देखें कितने सारे अल्फाज आपके सामने हैं। युनसरू, युक़ज़ू, युनज़रूना, तुमरूना, युरफ़ू, तुरजाऊना, युक़ीमूना, तुहशरूना। अब इन सब को देखें आप, सबके पहले हर्फ पर पेश है, तीसरे हर्फ पर ज़बर है। ठीक, तो ये 4 हरफी लफ्ज़ थे, उनकी जमा भी बनाई गई है। तो हमने सेकंड लास्ट जो हर्फ है उस पर ज़बर देखी, पहले हर्फ पर पेश देखी, तो ये हो गया 1 2 3 रिंग लेटर फार्मूला। इनके मीनिंग तो करें ज़रा। चले मैं मदद कर देती हूँ। युनसरू या पे पेश है और रिंग लेटर जो है वो क्या है, स्वाद, और उसके ऊपर क्या है, ज़बर। पेश और ज़बर की जोड़ी तो बन गया युनसरू। ये है अतीन 1 2 3 फार्मूला। तो इसके मायने हो जाएंगे वो मदद किया जाता है या वो मदद किया जाएगा, या उसकी मदद की जाती है या उसकी मदद की जाएगी। ठीक है ना। हम उसको अगर चेंज करना चाहें, अगर नहीं किया हमने वो ही रख दिया तो तर्जुमा फिर भी समझ में आ रहा है। अगला लफ्ज़ है युक़ज़ू, वो पकड़ा जाता है या वो पकड़ा जाएगा, या यूँ कह सकते हैं उसे पकड़ा जाता है।
اور اسے پکڑا جائے گا، دونوں میننگ ہو سکتے ہیں۔ ینظرون، اب یہ بھی دیکھ لیجئے، یا پہ پیش ہے اور سیکنڈ لاسٹ لیٹر جو ہے وہ ینظر دیکھیں گے نا ہم، واو نون تو جمع کی نشانی ہے، تو ذا کے اوپر زبر ہے، جوڑی پوری ہو رہی ہے، تو مطلب اس کا ہوگا 1 2 3، یہ آتین فارمولہ ہے، یعنی کہ مضارع مجہول ہے، اس لیے جمع میں اس کا ترجمہ کیا جائے گا کہ وہ مہلت دیے جاتے ہیں یا وہ مہلت دیے جائیں گے۔ تو مرونا، تم حکم دیے جاتے ہو یا تم حکم دیے جاؤ گے، واو نون ہے نا، جمع ہے، تو ہم یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ تمہیں حکم دیا جاتا ہے، تمہیں حکم دیا جائے گا، تمہیں، تو کی جگہ پہ، تم کی جگہ پہ ہم تمہیں لگا دیں گے۔ جمع جو ہے یعرفو، یا پہ پیش ہے اور را کے اوپر زبر ہے، سیکنڈ لاسٹ لیٹر رنگ لیٹر، تو سمجھ جائیں کہ 1 2 3 مضارع مجہول، تو اس کا مطلب بھی ہوگا وہ پہچانا جاتا ہے یا اسے پہچانا جاتا ہے، اسے پہچانا جائے گا۔ اگر ہم کہیں وہ پہچانا جاتا ہے، وہ پہچانا جائے گا، تو یہ بھی درست ہوگا۔ ترجعون، یہ بالکل صحیح جا رہا ہے پورے فارمولے پر، پیش بھی ہے تاپیر، پھر جزم ہے، پھر جیم پہ زبر ہے، سیکنڈ لاسٹ لیٹر ہے جیم اور رنگ لیٹر ہے، تو سارا کام صحیح جا رہا ہے نا۔ تو مطلب کیا ہے کہ یہ آتین فارمولہ اس پہ اپلائی ہو رہا ہے، تو میننگ ہوگا تم لوٹائے جاتے ہو یا تم لوٹائے جاؤ گے، یوں بھی کہہ سکتے ہیں تمہیں لوٹایا جاتا ہے یا تمہیں لوٹایا جائے گا۔ اب یہ دیکھیں یقیمون، یا پہ پیش ہے، کاف کے نیچے زیر ہے، یا پر جزم ہے، پہلے زیر آ گئی پھر جزم آ گئی، میم پہ آ گئی پیش، تو یہ تو ہمارے فارمولے کے مطابق لفظ نہیں ہے نا، تو اس کا مطلب ہے یہ سمپل آتین کہلائے گا، اور اس کا ترجمہ بھی اسی طرح ہوگا سمپل آتین کی طرح کہ وہ قائم کرتے ہیں، وہ قائم کریں گے، ٹھیک ہے، وہ قائم کرتے ہیں، وہ قائم کریں گے، جاتا ہے نہیں آئے گا، اس کا ترجمہ نہ جائے گا۔ آخری لفظ ہے تحشرون، اس میں دیکھیں جوڑی پوری ہے، تا پہ پیش ہے، شین پر زبر ہے، جوڑی پوری ہے، تو معنی کیا ہو جائیں گے؟ تم اکٹھے کیے جاتے ہو، تم اکٹھے کیے جاؤ گے، ٹھیک۔ یہ اب آپ کو اچھی طرح سمجھ میں آ گیا ہے نا، ترجمہ اس کا بار بار کریں، پریکٹس کیجئے، تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ یہ بلا وجہ کا ایک ہوا بنایا ہوا ہے کہ جی یہ فعل مضارع مجہول بہت مشکل لگتا ہے، الفاظ چینج کرنے پڑتے ہیں، کچھ بھی نہیں ہے، آپ کو سمجھا دیا ہے نا، اسی طرح آپ پریکٹس کریں۔ تو چلیں سمجھ آ گئی ہے، تو سوالات دیکھتے ہیں۔ 1 2 3 رنگ لیٹر فعل مضارع مجہول، سوالات۔ آتین 1 2 3 رنگ لیٹر فارمولے کا دوسرا نام کیا ہے؟ 1 2 3 رنگ لیٹر آتین کا فارمولہ کیا ہے؟ اس فارمولے کو اپلائی کرنے سے لفظ کے معنی کس طرح بدل جاتے ہیں؟ اسی طریقے کو فعل مضارع مجہول کیوں کہتے ہیں؟ یہ 1 2 3 آتین رنگ لیٹر میں فاعل کس حالت میں تبدیل ہو جاتا ہے؟ اگر آتین 1 2 3 رنگ لیٹر میں پیش کے بعد حرکات بدلی ہوئی ہوں تو ترجمہ کیسے ہوگا؟ یعنی فارمولے کے مطابق نہ ہوں تو ترجمہ کیسے ہوگا، یہ آپ نے بتانا ہے۔ اگلا سوال ہے یقیمون میں پیش کے بعد زیر کی وجہ سے ترجمہ کیا ہوگا؟ یکتمون میں کیا ترجمہ 1 2 3 فارمولے کے مطابق ہوگا؟ آتین رنگ لیٹر کے پہلے حرف پر ہمیشہ کون سی حرکت ہوگی؟ اور پیش کے علاوہ آتین رنگ لیٹر کو پہچاننے کے لیے لفظ کی کون سی حرف کی حرکت کو ہم دیکھیں گے؟ آتین رنگ لیٹر کو دو حرکات کی جوڑی، آتین رنگ لیٹر کن دو حرکات کی جوڑی ہے؟ 4 حرفی الفاظ آئیں تو آتین رنگ لیٹر کا فارمولہ کیا ہوگا؟ یخادعون میں اگر یا پر، جو کہ پہلا حرف ہے نا آتین کا، پیش لگی ہے تو اس کا ترجمہ کیا ہوگا؟ ذرا آپ نے یہ سارے سوالوں کے جواب لکھنے ہیں، لکھ لیجئے، اس کے بعد یہیں پر اس کو اسٹاپ کیجئے، اس کے بعد یہ جوابات آ رہے ہیں ان کو ٹیلی کیجئے گا۔ چلیں اب جوابات دیکھتے ہیں۔ آتین 1 2 3 رنگ لیٹر فارمولے کا دوسرا نام فعل مضارع مجہول ہے۔ پہلے حرف پر پیش، دوسرے حرف پر جزم، تیسرے حرف پر زبر ہو تو 1 2 3 آتین رنگ لیٹر فارمولہ بن جاتا ہے۔ یعرفو وہ پہچانتا ہے یا پہچانے گا کو 1 2 3 رنگ لیٹر میں بدلیں گے تو کیا ہو جائے گا؟ یعرفو
وہ پہچانا جاتا ہے یا وہ پہچانا جائے گا. پہلے وہ خود یہ کام کر رہا تھا، اب اس پر یہ کام ہوگا، یعنی پہلے وہ فاعل تھا اب وہ مفعول بن گیا. امید ہے سمجھ آ گئی ہوگی. اچھا، دوسری سلائیڈ کے سوالات دیکھتے ہیں. اس فارمولے کو فعل مضارع مجہول اس لیے کہتے ہیں کہ اس میں کام کرنے والے کا پتہ ہی نہیں چل رہا ہوتا. 1 2 3 رنگ لیٹر عطین کے فارمولے میں فاعل کو مفعول میں بدل دیا جاتا ہے. فاعل جو ہے وہ مفعول بن جاتا ہے، پہلے وہ کام کرنے والا تھا اب اس پر کام ہو رہا ہے. جیسے میں پڑھاتی ہوں، اب میں کہہ دوں آگے سے مفعول بنا کر میں پڑھاتی ہوں، مجھے پڑھایا جائے گا. ٹھیک ہے، پہلے وہ خود کام کرنے والا تھا لیکن اب اس پر کام ہوگا. اگر رنگ لیٹر 1 2 3 فارمولے میں پیش کے بعد فارمولے کے مطابق حرکات نہ لگی ہوئی ہوں تو اس کا ترجمہ سمپل آتین کی طرح حال میں کیا جائے گا، ہے نا. جیسے یقیمونا. ٹھیک ہے، اب یقیمونا کے اعراب پر ذرا غور کیجئے، بلکہ حرکات پہ غور کیجئے کہ یا پر پیش تو ہے لیکن قاف کے نیچے آ گیا زیر، جزم نہیں آیا، اور پھر یا کے اوپر زبر آنا چاہیے تھا، وہاں پہ آ گیا جزم. تو یہ تو وہ والی حرکات ہی نہیں ہیں جو کہ فارمولے کی ہیں. تو مطلب کیا ہوگا کہ یہ حرکات کیونکہ رنگ لیٹر والے فارمولے کے مطابق نہیں ہیں، اس لیے اس کا ترجمہ سمپل آتین میں ہوگا. ٹھیک ہے، یقیمونا میں پیش کے بعد زیر کی وجہ سے اس کا ترجمہ سمپل آتین کی طرح حال یا مستقبل میں ہم کر دیں گے. امید ہے بات سمجھ آ گئی ہوگی. آتین 1 2 3 رنگ لیٹر میں ہمیشہ لفظ کے پہلے حرف پر پیش ہوگی. ٹھیک ہے، یکتمونا میں فارمولے کے مطابق اعراب نہیں ہے، فارمولے کے مطابق نہیں ہے اعراب، اس لیے اس کا ترجمہ سمپل آتین یعنی کہ حال یا مستقبل میں ہی ہوگا. پیش کے علاوہ آتین رنگ لیٹر کے ہمیشہ تیسرے حرف کی حرکت کو دیکھتے ہیں. اس پر زبر ہوگا تو پھر یہ فارمولے کے مطابق ہے، کیونکہ آتین رنگ لیٹر پیش زبر کی جوڑی ہے. کس کی جوڑی ہے؟ پیش زبر کی جوڑی ہے. 4 حرفی الفاظ میں آتین رنگ لیٹر کا فارمولہ یہ ہے کہ پہلے حرف پر پیش، دوسرے پر جزم، تیسرے پر زبر اور آخر میں پیش آئے گا. یخادعونا میں پہلے حرف پر پیش لگا ہے لیکن باقی اعراب 1 2 3 فارمولے کے مطابق نہیں ہے، اسی لیے اس کا ترجمہ حال یا مستقبل میں ہی کیا جائے گا. کیا ہوگا؟ وہ دھوکہ دیتے ہیں یا وہ دھوکہ دیں گے. سمپل سا یہ سبق ہے، عموماً جو ہے وہ پڑھنے میں لگتا ہے کہ بہت لینتھی ہے اور بہت مشکل ہے، لیکن جب پڑھتے ہیں اور ذہن لگا کر پڑھتے ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. امید ہے آپ کو بھی سمجھ میں آ گیا ہوگا. آئیں اگلا سبق دیکھتے ہیں. اگلا سبق ہے سبق نمبر 24، لیسن نمبر 24. ماشاءاللہ بہت تیزی سے ہمارا کورس مکمل ہونے کے قریب ہے. اس سبق کا نام ہے نہ کی فیملی، مطلب نہ کرنا، نہیں کہنا. یہ مختلف الفاظ ہیں اور ان سب کا مطلب نہ ہے. ٹھیک، کون سے الفاظ ہیں؟ لا نہیں، لن ہرگز نہیں، غیرہ نہ، لم نہیں، اس میں بھی زوردار نفی ہے، لیسا نہیں ہوں، نہیں ہے، نہیں ہوں، ما نہیں اور کلا نہیں یا ہرگز نہیں. 7 الفاظ نہ کی فیملی ہے. نہ کا مطلب کیا ہوا؟ یعنی کسی بات کی نفی کرنا. ما کا استعمال سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ ما کا مطلب نہیں. 2 زبر 3 زبر یعنی پاسٹ ٹینس، واحد اور جمع والے الفاظ تا فیملی سے پہلے ما کا استعمال ہوتا ہے. کس سے پہلے ہوتا ہے؟ 2 زبر 3 زبر والے واحد اور جمع کے الفاظ یا تا فیملی سے پہلے ما کا ہم استعمال کرتے ہیں، اور ما کے معنی نہیں کے پیدا ہو جاتے ہیں. ما فعلا، ما نہیں، فعلا اس نے کیا یعنی اس نے نہیں کیا. ما فعلا اس نے نہیں کیا، ما فعلو انہوں نے نہیں کیا، ما فعلتو میں نے نہیں کیا. سمجھ آ رہی ہے نا؟ یہ ما کا لفظ جو ہے وہ 2 زبر 3 زبر اور تا فیملی کے ساتھ جوڑے تو پھر میننگ ہو جاتے ہیں نہیں. پھر ہے لا کا استعمال، اس کا مطلب بھی نہیں. آتین والے واحد اور جمع الفاظ سے پہلے پریزنٹ ٹینس. آتین والے کون سے ہوتے ہیں؟ پریزنٹ ٹینس.
جمع اور واحد الفاظ سے پہلے لا کا استعمال ہوتا ہے اور ان میں نہیں کے معنی پیدا ہو جاتے ہیں، جیسے لا تفعلو تو نہیں کرتا، لا یفعلون وہ سب نہیں کرتے، تو لا کا ترجمہ نہیں ہوگا اور یہ کس کے ساتھ لگے گا؟ آتین کے الفاظ کے ساتھ، سمپر 2 زبر 3 زبر کے ساتھ نہیں بلکہ آتین کے ساتھ اس کا ترجمہ ہوگا حال یا مستقبل میں۔ پھر باری آتی ہے لم کی، زوردار نفی کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے، لم یلد ولم یولد، نہ اس نے کسی کو پیدا کیا اور نہ اس کو کسی نے پیدا کیا، جبکہ اصل مفہوم ہوگا لم یلد، اس نے کسی کو پیدا کیا ہی نہیں، ولم یولد اور نہ ہی کسی نے اسے پیدا کیا۔ بہت زوردار نفی کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے۔ پھر دیکھتے ہیں لن، اس کا معنی کیا ہوں گے؟ ہرگز نہیں، اس میں بھی زوردار نفی ہے، ہرگز نہیں کرنا، ہم بچوں کو کہتے ہیں نا یہ کام ہرگز نہیں کرنا، سختی سے منع کیا جاتا ہے، تو لن آتین سے پہلے آتا ہے، یہ بھی آتین کو مستقبل کے ساتھ خاص کر دیتا ہے، لن جو ہے وہ آتین کے ساتھ آئے گا اور اس کا مطلب ہے کہ آتین کا ترجمہ مستقبل میں ہی ہوگا، حال میں نہیں ہوگا۔ لن آتین کے آخری حرف کو جزم دینے کے بجائے زبر دے دیتا ہے، نصبر سے لن نصبرا، ہم ہرگز صبر نہیں کریں گے، ٹھیک ہے، لن لگا تو وہ آتین کا جو آخری حرف تھا وہ اگر جزم میں تھا تو اس پر وہ زبر لگا دے گا لن، اور میننگ ہو جائیں گے مستقبل میں۔ یہ بھی آتین کے اعراب کو چینج کر دے گا، ڈراپ کر دے گا، ہلکا کر دے گا۔ کیسے؟ مثنیٰ اور جمع کا نون ڈراپ ہو جائے گا، ٹھیک ہے، پیش لگ جائے گا اس پہ صرف، اور مثنیٰ بنانے میں نون غائب، لن یذہبونا میں لن یذہبو ہو جائے گا، ٹھیک ہے، لن یذہبونا لکھنا تھا لیکن ہم کیا لکھیں گے؟ لن یذہبو، نون غائب ہو جائے گا، الف لگ جائے گا، وہ ہرگز نہیں جائیں گے۔ پھر دیکھتے ہیں کلا، اس کے معنی بھی ہرگز نہیں، یہ بھی زوردار نفی کے لیے استعمال ہوگا۔ کلا ترجمے میں کوئی تبدیلی پیدا نہیں کرتا، لن نے تو کی تھی نا، لیکن یہاں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی، یہ تنبیہ کے لیے استعمال ہوتا ہے اور اس کا ترجمہ عموماً ہرگز نہیں کیا جاتا ہے۔ کلا لینبذن، ہرگز نہیں، وہ ضرور ڈالے جائیں گے، وہ ضرور بس ضرور ڈالے جائیں گے، یہ بھی ہم نے آپ کو پڑھایا تھا نا، جب نون مشدد آ جاتا ہے لام تاکیدی کے ساتھ تو کیا ہو جائے گا؟ ضرور بس ضرور۔ لیسا کا استعمال دیکھتے ہیں، لیسا کا مطلب ہے نہیں ہے، نہیں ہو، نہیں ہوں، اور لیسا کی بدلی ہوئی شکلوں میں ہم نے لس کو دیکھا، لس تو، لستا، لستم، لیستی، جو یہ کیا تھا؟ تا فیملی کے ساتھ جڑ گیا تو تا فیملی کا نخرہ بڑا ہے، تو لیسا اچھا خاصا لکھا تھا لیکن اس نے کہا کہ میں نے تمہارے ساتھ ملنا ہے تو میری ایک شرط ہے، وہ شرطیں لگاتی ہے نا، تو کیا شرط لگائی کہ یا کو نکال دو، یا کو نکالا اور پھر لس، اور لس کے ساتھ تا فیملی جڑ گئی، لستو نہیں ہوں میں، لستا نہیں ہے تو، لستم نہیں ہو تم، لیستی نہیں ہے وہ مؤنث۔ آپ نے غور کیا اس میں لسنا کیوں نہیں ہے؟ اس میں لسنا کیوں نہیں ہے جی؟ قرآن پاک میں لسنا کا لفظ نہیں آیا، لیکن یہ نہیں ہے کہ لسنا سے ملتا ہی نہیں ہے، ملتا ہے، نا جو ہے وہ لس سے ملتا ہے، نہیں ہے ہم، ٹھیک ہے، عربی زبان میں ملتا ہے لیکن قرآن میں نہیں آیا، اسی لیے دیکھیں ماں اور لا، جیسے ماں لن ایک ساتھ آ جائیں تو معنی کیا ہوں گے؟ جو، ماں کے معنی ہو جائیں گے جو، اور لن کے معنی ہو جائیں گے نہیں، الگ الگ دونوں کے معنی نہیں ہیں، ٹھیک ہے، لیکن جب اکٹھے آ جائیں گے نا، ماں بھی اور لا کو اوپر 2 زبر لگا دیے تو مطلب بن گیا جو نہیں، الگ الگ دونوں کے معنی نہیں ہو سکتے ہیں، ماں کا معنی ہمیشہ نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، کبھی کبھی جو بھی ہوتا ہے، اس کے معنی اور بھی بہت سے ہیں لیکن ابھی ہم آپ کو نا کی فیملی سکھا رہے ہیں اس لیے نہیں کا ہی بارے میں بتائیں گے۔ لم اور لن دونوں آتین یعنی پریزنٹ ٹینس کے ساتھ آتے ہیں، لیکن لم جو ہے نا وہ پاسٹ میں لے جاتا ہے معنی کو، آتا جو ہے آتین کے ساتھ لیکن میننگ اس کے ماضی میں ہوتے ہیں، اور لن مستقبل میں لے جاتا ہے۔ لم کی مثال دیکھ لیتے ہیں، علم نشرہ، کیا نہیں ہم نے کھولا، ہے نا، اسی طرح علم یجد کا، کیا نہیں پایا اس نے، اسی طرح علم ترا، کیا نہیں تو نے دیکھا،
یہ سارا ترجمہ کہاں ہو گیا؟ ماضی میں. اور لن کا ترجمہ مستقبل میں ہو جاتا ہے. اس کی مثال دیکھتے ہیں. لن نصبرا، بتایا تھا نا، نصبر کو ہم نے را کو زبر لگا دیں گے، کیوں؟ لن آیا ہے ساتھ. اور ترجمہ صرف مستقبل میں ہوگا. ہرگز نہیں ہم صبر کر سکیں گے. لن نصبرا لن تمسنا، ہرگز نہیں ہمیں چھوئے گی. لن تقبلا، ہرگز نہیں قبول کی جائے گی. بات سمجھ میں آ گئی ہوگی آپ کو. اب یہ بھی دیکھ لیں کہ جملے کو ہم انکاریہ بنانے کے لیے، نہ لگانے کے لیے، ہم نے لا حال کے لیے لگایا ہے، اور ماضی کے لیے کیا لگایا تھا؟ ما لگایا. 3 زبر 2 زبر کے ساتھ ما لگا، اور آتین کے ساتھ ہم نے لگایا لا. یہاں تک کلیئر ہے؟ پھر ہم نے دیکھا کہ لا حال کے ساتھ آتا ہے اور ترجمہ بھی حال کا کرتا ہے. ما فعل ماضی کے ساتھ آتا ہے اور ترجمہ ماضی نفی میں کر دیتا ہے. ٹھیک ہے. لم حال کے ساتھ آتا ہے مگر ترجمہ ماضی میں کرتا ہے. دیکھا، لا اور ما سیدھے سادے ہیں، جیسے آ رہے ہیں نا ویسے ہی ترجمہ ہو رہا ہے. جس کے ساتھ آ رہے ہیں اس کے ساتھ ترجمہ. حال کے ساتھ آ رہا ہے حال کا ترجمہ، ما جو ہے وہ ماضی کے ساتھ آ رہا ہے ماضی میں ترجمہ. لیکن لم جو ہے نا وہ کیا کر رہا ہے؟ ذرا سا ٹیڑھا پن کر رہا ہے. حال کے ساتھ آتا ہے لیکن ترجمہ پیچھے لے جاتا ہے. یہ بھی تا فیملی کی طرح ذرا سا اڑیل ہے. حال کے ساتھ آئے گا مگر ترجمہ اس کا پیچھے لے جائے گا. اور لن، اس کا معنی ہرگز نہیں، یہ آئندہ زمانے میں تاکید کے ساتھ کام نہ کرنے کا مفہوم دیتا ہے، نہ کا مفہوم دیتا ہے. وَإِذْ قُلْتُمْ یا موسیٰ لن نؤمن لک، اور جب تم نے کہا اے موسیٰ ہم ہرگز تجھ پر ایمان نہیں لائیں گے. ٹھیک. اب لن کی بات سمجھ میں آ گئی کہ لازمی ترجمہ اس کے ساتھ جب کریں گے تو آتین کے آخری حرف کو زبر دے گا اور ترجمہ ہو جائے گا مستقبل میں. لم آئے گا تو آتین کے ساتھ لیکن ترجمہ کر دے گا ماضی میں، کیونکہ لم جو لگا ہے. اب دیکھیں اعراب کی تبدیلی کے بارے میں آپ کو بتا رہے ہیں کہ لا آتین جو ہوتا ہے نا اس کے ساتھ لگتا ہے تو آتین کو نفی میں چینج کر دیتا ہے، اور آتین کے آخری حرف پر کیا ہوتا ہے؟ پیش ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ ایسا ہی رہتا ہے. لا لگے گا آتین کو نفی میں بدل دے گا، آتین کے آخری حرف پر پیش ہی لگا رہے گا. لم کے ساتھ آتین نفی بنانے کے لیے فعل کے آخری حرف پر جزم یعنی سکون ہو جائے گا. فعل کا آخری حرف جو ہے وہ ساکن ہو جائے گا، آتین کا پیش نہیں رہے گا. اسی طرح لن کے ساتھ آتین نفی بنانا ہو تو فعل کے آخری حرف پر ہم کیا لگائیں گے؟ زبر لگائیں گے. بہت اہم رول ہے، اس لیے اس کو دوبارہ آپ کو دہرا دیتی ہوں کہ آتین نفی یعنی کہ آتین کو نا میں چینج کرنے کے لیے، جو کام آتین میں ہے نا اس کو نا میں چینج کرنے کے لیے آتین کے ساتھ اگر لا ہوگا تو پھر آتین جیسے ہوتا ہے نا آخری حرف پر پیش ویسے ہی آئے گا. اگر آتین نفی کے ساتھ لم لگ گیا، لم لگایا تو آتین نفی بن گیا نا، تو کیا اس میں آتین میں چینجنگ آئے گی کہ فعل کے آخری حرف پر پیش نہیں بلکہ جزم لگ جائے گا، سکون آ جائے گا، لم جو لگ گیا. اور پھر لن کے ساتھ آخری حرف پر ہم زبر لگائیں گے. اچھا، لم کے ساتھ آخری حرف پر جزم. اب اس کو یاد رکھنے کے لیے آپ نے یہ یاد کیا نا کہ لم بھی نخرے کر رہا ہے تا فیملی کی طرح، ہے نا. تو تا فیملی جزم دیتی ہے نا 3 زبر والے آخری حرف پر، ہے نا. تو اسی طرح لم بھی آتین کے آخری حرف کو جزم میں تبدیل کر دے گا. یہ بھی ایک رول بنا لیں، ذہن میں بٹھا لیں، لم کے ساتھ آتین کا آخری حرف جزم والا ہوگا. ٹھیک ہے. یہ تھی مختصر سی ہماری نا کی فیملی جو کہ عموماً ہم استعمال کرتے ہیں الفاظ. آج سمجھ میں آپ کو آ گئے ہیں کہ کس طرح ان کو استعمال کیا جائے گا. اس کے بھی سوال دیکھ لیں. جی، نا کی فیملی کے ممبرز کے نام بتائیے. ما اور لا کے استعمال میں کیا فرق ہے؟ اگر ما اور لا اکٹھے آ جائیں تو کیا معنی ہوں گے؟ ما کون سے لفظوں کے ساتھ آتا ہے؟ لا کون سے فعل کے ساتھ آتا ہے؟ ما اور لا فعل میں کیا تبدیلی لاتے ہیں؟ اگلا سوال ہے، ما اور لا فعل میں کون سی تبدیلی لاتے ہیں؟ لا کون سے فعل کے ساتھ آتا ہے؟ لا آبدو مطلب بتائیے. ما ذکرہ اس کا کیا مطلب ہے؟
نا فیملی کا کون سا ممبر عطین کے ساتھ لگنے پر اس کا ترجمہ حال کی جگہ ماضی میں تبدیل کر دیتا ہے؟ لم عطین کے لفظ میں کون سی تبدیلی لاتا ہے؟ مثال بھی دیں۔ کلّا کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں؟ لن کے ساتھ عطین کا ترجمہ کس زمانے میں ہوتا ہے اور لن عطین کے حرف پر کیا اضافہ کرتا ہے؟ کیا لن کا ترجمہ حال اور مستقبل دونوں میں ہوتا ہے؟ نا کی فیملی میں کس ممبر کی تا فیملی جیسے نخرے ہیں؟ تفصیل بتائیے۔ غیر کا مطلب بتائیے، اور کوئی آیت ایسی یاد ہے جس میں غیر کا لفظ آتا ہے؟ بتائیں۔ بہت آسان سوال ہے، تو ان کے جوابات دیکھتے ہیں۔ لا، ما، غیرہ، کلا، لم، لن، لیسا یہ نا فیملی کے افراد ہیں۔ ما فعل ماضی یعنی 3 زبر 2 زبر کی واحد اور جمع الفاظ کے ساتھ آتا ہے، جبکہ لا عطین کے الفاظ کے ساتھ یعنی حال اور مستقبل کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اگر ما اور لا اکٹھے آ جائیں جیسا کہ لفظ ما لن ہے تو اس میں ما کا مطلب جو اور لام کا مطلب نہیں کا ہوگا، تو مالن کا مطلب ہو جائے گا جو نہیں۔ ما فعل ماضی کی واحد اور جمع کے ساتھ آتا ہے، جیسے ما فتح، ما فتحو، اس نے نہیں کھولا، انہوں نے نہیں کھولا۔ تو ما کا مطلب سمجھ آ گیا، 3 زبر 2 زبر کی واحد جمع دونوں کے ساتھ۔ لا اور ما فعل میں کوئی تبدیلی نہیں لاتے، لا عطین کے ساتھ لگتا ہے، جبکہ ما 2 زبر 3 زبر کی واحد اور جمع دونوں کے ساتھ لگتا ہے۔ لا عطین کے لفظ کے ساتھ لگتا ہے اور اس کا ترجمہ حال یا مستقبل میں ہوتا ہے، جو عطین کے معنی کو نفی میں تبدیل کر دیتا ہے۔ ما ذکرہ اس نے ذکر نہیں کیا۔ لا اعبدو میں عبادت نہیں کرتا۔ لم نا فیملی کا وہ ممبر ہے جو عطین کے ساتھ لگتا ہے تو اس کا ترجمہ حال کی جگہ ماضی میں تبدیل کر دیتا ہے، اور لم جو ہے عطین کے لفظ کے آخری حرف کو کیا کرتا ہے؟ ساکن کر دیتا ہے۔ لم عطین کے لفظ کے آخری حرف کو ساکن کر دیتا ہے اور اس کا ترجمہ حال کے بجائے ماضی میں کرتا ہے، جیسے علم نشرح، یہ اس کی مثال ہے۔ عطین میں ہا پر پیش ہونا چاہیے تھا، نشرحو ہے نا، لیکن لم نے ہا کو ساکن کر دیا، نشرح کر دیا۔ کلا نا فیملی کا ایک ممبر ہے اور اس کے معنی زوردار نفی یعنی ہرگز نہیں کے ہیں، یہ جملے میں کوئی تبدیلی نہیں لاتا۔ لن جب عطین کے ساتھ لگتا ہے تو عطین کے آخری حرف کو زبر دے دیتا ہے، پیش ہٹا دیتا ہے اور اس کا ترجمہ صرف مستقبل میں ہوتا ہے، حال میں نہیں رہتا۔ نا کی فیملی میں لم کے تا فیملی جیسے نخرے ہیں۔ کس کے نخرے ہیں؟ تا فیملی جیسے لم کے، جیسے تا فیملی اپنے ساتھ جڑنے والے 3 زبر کے آخری حرف کو جزم دے دیتی ہے نا، اسی طرح لم عطین کے آخری حرف کو جزم دے دیتا ہے۔ اور غیر المغضوب علیہم ولا الضالین پڑھتے ہیں نا، بار بار پڑھتے ہیں، نماز میں پڑھتے ہیں، تو سورہ فاتحہ کی یہ آخری آیت میں غیر کا لفظ آ رہا ہے جو کہ نا فیملی کا حصہ ہے۔ تو یہ تھا ہمارا آج کا سبق، تھوڑا سا لمبا ہو گیا عام اسباق سے، لیکن امید ہے کہ سمجھ آئے گا، بڑے اچھے طریقے سے آئے گا۔ دونوں بہت اہم سبق ہیں، اچھے طریقے سے بار بار ویڈیو کو دیکھ کر اس میں جو رولز بتائے گئے ہیں ان کو ازبر کر لیں تاکہ کسی طرح کی بھی آپ کو پریشانی نہ ہو۔ تو اگلی ویڈیو کے لیے انشاءاللہ پھر اچھی تیاری کے ساتھ آپ کو اچھے طریقے سے سمجھانے کے لیے حاضر ہوں گے۔ تو سبق نمبر 25 اور 26 کے ساتھ انشاءاللہ تعالی طاہرہ رضوان کو اجازت دیجیے، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔